کہ حافظ سعید پر حملہ ہوا ہے. حافظ سعید لشکر طیبہ ٹیررسٹ UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ دہشت گرد حافظ سعید کا ایک بہت قریبی ساتھی مارا گیا ہے اور اس کا نام ابو قتل بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے. ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں, یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں. کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا, اس کو مار دیا. جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا, اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا. پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے, اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا, اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا. ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا. تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے. اور اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ ہر طرف انڈین میڈیا میں یہی خبر وائرل ہو رہی ہے کہ جہلم بائی پاس پر ایک گاڑی گزر رہی تھی, ایک گاڑی میں حافظ سعید اور اس کا بہت قریبی ساتھی ابو قتل موجود تھا. اس گاڑی پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں حافظ سعید بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے اور جو ابو قتل ہے وہ مارا گیا ہے. اور اس وقت باقی جو بھی ساتھ تھے ان کو ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہے, ہسپتال میں. اب کیا اس سے جو ہے وہ حافظ سعید اس حملے کے بعد بچ پاتا یا نہیں بچ پاتا وہ تو ہمیں پتہ چلے گا. اچھا, اب اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں کچھ, اور جیسے میں نے ڈیٹیلز تو آپ کو بتا دی کہ وہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کر کسی بڑے ہی کوئی سرکاری افسر کے ساتھ اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے, اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے. وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے, انہوں نے گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور نامعلوم افراد, یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ایک پریکٹس ہے, جو مارتا ہے وہ بچ جاتا ہے, وہ پکڑا نہیں جاتا, اور وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی کوئی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور اس نے گولی چلائی اور مار کے چلا گیا. دیکھیں ایک اور بات, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جس میں ایگزیکٹلی خبر بتاؤں. حافظ سعید نیفیو, اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا قریبی ساتھی جو وہ اصل میں اس کا بھتیجا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو قتل مارا گیا ہے یہ حافظ سعید کا بھتیجا ہے جو کہ اس میں مارا جا چکا ہے, اور خود سعید جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور ہسپتال میں ہے. دوستو, کہا یہ جا رہا ہے کہ لشکر طیبہ کے ایک ابو قتل سندھی ہیں, ان کو قتل کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر, جہلم کے ایک علاقے کے اندر. اور یہ جو سمجھ لیں کہ ریسنٹلی ان کے بارے میں آتا ہے کہ he was involved in few activities. کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 9 ہندو پلگرمز قتل ہوئے تھے جب نریندر مودی اوتھ لے رہے تھے 9 جون 2024 کو, اس وقت یہ واقعہ ہوا, اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ ابو قتل تھا, اور اس کو آج قتل کر دیا گیا ہے. سو اس کو انڈین میڈیا ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی حافظ سعید کو قتل کر دیا گیا. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جی حافظ سعید جو ہے وہ جیل میں ہے, اور وہ کیسے باہر نکل سکتا ہے. پھر یہ پتہ چلا جی کہ یہ جو جہلم کے قریب یہ لشکر طیبہ کے اس بندے کو قتل کیا گیا, یہ حافظ سعید جو کہ UN ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ ہے اس کا بڑا قریب تھا. سو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ بیسیکلی جو انڈین ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کیسے چیزوں کو آپریٹ کرنا ہے. کہ ایک پالیسی ہے ٹو کیری آؤٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس آؤٹ سائڈ انڈیا آف اینیمی ایجنٹس. کوئی 2020 سے لے کے 2024 تک کوئی 21 کلنگس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, جس کے اندر سسپیشن یہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس نے وہ آرگنائز کی ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انڈین انٹیلیجنس آپریٹ کر رہی ہے فرام دبئی اینڈ فرام موریشس اینڈ نیپال. وہاں سے بھی ان کے سیف ہاؤسز ہیں جہاں سے یہ لوگ آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں اس قسم. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر افغان یا پاکستانیوں کو ہی ریکروٹ کر کے یہ کام کروایا گیا, کیونکہ وہ کشمیر کے اندر they were the main terrorist organizations as designated by India. تو ان کے اوپر یہاں جو کلنگز ہوئی ہیں they were targeted by for those reasons. اچھا, یہ نیٹ ورک وایا دبئی چلایا جاتا ہے, UAE. وہ یہ یہاں اس میں یہ ہے کہ یہ obviously انڈیا کے اندر تو
پاکستانی جا نہیں سکتے, کسی کو پیسے دینے ہیں, کسی کو سمجھانا ہے, تو وہ دبئی از اے سیف پلیس, نیپال از اے سیف پلیس, افغانستان از آلسو افغانستان از ناٹ سو سیف بیکاز وہاں انڈیا کا اس وقت امپرنٹ اتنا نہیں ہے. اینڈ آلسو موریشس, نیپال از آلویز بین امپرنٹ, مگر وہاں پاکستانیز بھی آپریٹ کرتے رہے اور انڈینز بھی آپریٹ کرتے رہے, تو وہ بارڈر کراسنگس